بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله عز وجل في موضع آخر: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أو كما قال الله عز وجل في كتابه المبين. بھائی اور دوستو، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ یہ نہایت ہی محترم، بابرکت، فضیلت والا مہینہ ہے. اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں فرض کی ہیں. ایک رمضان المبارک کی عید ہے اور ایک بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ سے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ دن شریعت میں، اسلام میں نہایت ہی بابرکت، فضیلت کے حامل ہوا کرتے ہیں. قرآن میں اور حدیث میں اس کے بے انتہا فضائل وارد ہوئے ہیں. ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اللہ عز و جل فجر کی قسم کھا کر، صبح صادق کے وقت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں. اور اللہ عز و جل ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالی ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں. والشفع والوتر، اور شفع اور وتر کی قسم کھا رہے ہیں. وتر کہتے ہیں اس عدد کو جو ٹوٹتا نہیں ہے، جس سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے. اور شفع کہتے ہیں اس عدد کو جو ٹوٹ جاتا ہے، جو تقسیم ہو جاتا ہے، جس سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، عید کا دن ہے. تو عید کے دن سے پہلے جو 10 دن ہوا کرتے ہیں، اس کے بے انتہا فضائل ہیں. اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. قسم محتم بشان چیز اور بڑی چیز کے ذریعے سے کھائی جاتی ہے. اللہ عز و جل کے یہاں عید الاضحیٰ سے پہلے جو 10 دن ہیں، وہ نہایت ہی مکرم ہے، محترم ہے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کی قسم کھا رہے ہیں. ولیال عشر کے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم. پھر اللہ کہتے ہیں والشفع والوتر. اللہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کی قسم، اور اللہ کہتے ہیں والوتر، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن، یعنی جو حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن ہوتا ہے، جس دن ان کے حج کی تکمیل ہوتی ہے، جو حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس دن حاجی اس رکن کو ادا کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں. قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، بلکہ علیحدہ سے اللہ عز و جل 9ویں دن کی اور 10ویں دن کی بھی قسم کھا رہے ہیں. تو ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھا کر اپنی بات کو بتلانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ان دنوں کا تذکرہ
دوسری جگہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اللہ عز و جل نے ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں ان 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایام معدودات اور ایام معلومات کہے ہوئے دن، معلوم دن کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ان چنے ہوئے دنوں میں جو اللہ عز و جل کی جانب سے فضائل اور برکات کے حامل یہ دن ہیں، جو عید الاضحیٰ سے پہلے کے 10 دن ہوتے ہیں، جس کو اللہ عز و جل اپنے کلام پاک میں، اپنے قرآن مجید میں منتخبہ دن، چنے ہوئے دن فرما رہے ہیں، اور اللہ عز و جل مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ تمہیں ان 10 دنوں میں جو بقرعید سے پہلے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان منتخبہ دنوں میں، ان چنے ہوئے دنوں میں اللہ عز و جل کا ذکر بکثرت کرنا ہے، اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ ان دنوں کی فضیلت ہے۔ یہ تو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں عید الاضحیٰ سے پہلے کے 10 دنوں کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر عید الاضحیٰ سے پہلے کے 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ عید الاضحیٰ سے پہلے، بقرعید سے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں اس کو عشر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ وتر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے کا ایک دن ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وتر کہا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، جو یوم النحر ہوتا ہے، جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفع کہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سال میں اللہ نے مہینے بھی بنائے ہیں، دن بھی بنائے ہیں، اللہ عز و جل نے رات بھی بنائے ہیں، گھنٹے بھی بنائی ہیں، ساعتیں بھی بنائی ہیں، گھڑیاں بھی بنائی ہیں۔ اللہ عز و جل نے کہتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ اللہ عز و جل کے یہاں دنوں میں جو سب سے زیادہ عظیم دن ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ بڑے دن ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ولا احب الیہ العمل فیہن، کہ جن دنوں میں اگر آدمی اللہ کے لیے اعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، صدقے کو دینا چاہتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے محبوب عمل اللہ عز و جل کو ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، ان میں اللہ عز و جل کو اللہ کے لیے عمل کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ ولا احب الیہ العمل فیہن من ہذه الايام، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے پہلے پہلے جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ کو عمل بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو مخاطب کیا، امتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ جب بقرعید کے 10 دن شروع ہو جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو اور تکبیر کی کثرت کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا سلسلہ جاری رکھو، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، تحمید اور الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اذکار کا کرنا، ان ذکروں کا ذی الحجہ سے پہلے جو 10 دن ہیں، پہلے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں، ان دنوں میں
ان اذکار کا بکثرت کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر ہیں، یہ بڑے تابعی ہیں۔ یہ تابعی فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا، یہ اللہ والے تھے، ان کا معمول تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، اعمال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنے کا انہیں شوق تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ اذا دخل العشر، کہ ذی الحجہ کے جب 10 دن آ جاتے، جب ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو جاتے تو اجتہاداً کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے طرف متوجہ ہونے کے لیے اس قدر کوشش کرتے تھے کہ حتیٰ ما یکاد یقدر علیہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر قادر بھی نہیں ہو سکتے تھے، وہ اس قدر ان دنوں کے لیے کوشش کرتے تھے، اس قدر جد و جہد کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا مجموعہ تھا، بنائی ہوئی جماعت تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ پھر صحابہ کی جو صحبت میں رہے تھے حضرات تابعین ہیں، یہ تابعین کا بھی معمول تھا۔ یہ تابعین کہتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن آ جاتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہم اس قدر کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم اس پر قدرت بھی نہیں رکھ پاتے۔ اور انہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تطفئوا سرجکم لیالی عشر، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کے 10 ابتدائی دن آ جائیں، جب عید الاضحیٰ سے پہلے کے 10 دن شروع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق وہ ہوتا ہے جو ان دنوں میں اپنے چراغوں کو بھی راتوں میں بجھایا نہیں کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی اہمیت کو بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی اہمیت کو بتلا دیا، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا دعویٰ کرتا ہو، وہ کہتے ہیں، وہ تابعی کہتے ہیں کہ اس کو تو چاہیے کہ جب یہ 10 دن آ جائیں تو ان 10 دنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نہ صرف یہ کہ دنوں میں عبادت کی جائے بلکہ راتوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے چراغوں کو بند کر دو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ اللہ عز و جل کے دن ہیں، یہ اہمیت کے حامل دن ہیں، یہ فضائل کے حامل دن ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح الی اللہ فیہن من هذه الايام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید سے پہلے کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان 10 دنوں کا تذکرہ فرمایا۔ تذکرہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کو ان دنوں میں اللہ کے لیے عمل کرنا نہایت پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو لینے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی فضیلت کے ساتھ 10 دنوں کی اہمیت کو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، کیا اس شخص سے بھی بڑھ کر ان دنوں میں عبادت کا ثواب ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس پر بھی ہوتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو اس سے مستثنا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جاتا ہے، لڑتا ہے، اپنے جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ورنہ ان دنوں مال کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسی لیے امام ابن تیمیہ ہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو جس طریقے سے اللہ عز و جل کے یہاں رمضان المبارک کے 10 دن، رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسندیدہ ہیں، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں یہ اللہ عز و جل کو ایسے ہی پسندیدہ ہیں، ایسے ہی محبوب ہیں جیسے رمضان کے آخری 10 دن اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ فضیلت تو رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں ان کی بھی ہے، اور فضیلت تو ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں ان کی بھی ہے، تو دونوں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر دن اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہاں پر دن اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور یہاں پر ذی الحجہ میں رات اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں، یہ حضرت علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، یہ بہت زیادہ اہمیت کے دن ہوتے ہیں۔ ابھی ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ذی الحجہ کے مہینے کے لیے ابھی 15 دن باقی ہیں، لیکن یہ بات بتلانے کی ضرورت اس واسطے ہے کہ جن موقعوں کو، جن اوقات کو اللہ عز و جل نے اہمیت کا حامل قرار دیا ہے، ان دنوں میں کم از کم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ عز و جل سے اپنے ضروریات کی تکمیل کی جائے، اپنی حاجیات کی تکمیل کی جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اللہ عز و جل ہر وقت کچھ نہ کچھ گھڑیاں، کچھ نہ کچھ اوقات ایسے دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے نیکیوں کا ذخیرہ کر لے، اپنے آخرت کے لیے اعمال کر لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور تھوڑے سے وقت میں اللہ عز و جل کے یہاں اپنے لیے بہت بڑا خزانہ جمع کر لے، کیونکہ اللہ عز و جل کو پتہ ہے کہ اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ یہ انسان کمزور ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بالکل جلد پسند، جلد باز، عجلت والا، کمزور ہم نے بنایا ہے۔ تو کمزوری انسان سے ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل اوقات دیتے ہیں، لمحات دیتے ہیں، گھڑیاں دیتے ہیں، سال میں ایسے مواقع اللہ عز و جل سے آتے ہیں، شب برات ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، پھر محرم الحرام کے ابتدائی دنوں کی فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل یہ مختلف گھڑیاں، مختلف اوقات اس لیے دیتے ہیں کہ بحیثیت انسان ہونے کے، انسان تو مرکب من الخطأ والنسیان کہتے ہیں کہ انسان تو بھول چوک سے، غلطیوں سے بنا ہوا ہے، غلطیوں کا پلندہ ہے۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بالکل متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ عز و جل یہ گھڑیاں دیتے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، بتانا اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو دن آتے ہیں، جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن آتے ہیں، اللہ عز و جل نے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال مشروع کیے ہیں، کچھ کام مشروع کیے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے، اللہ کو ماننے کے، ہم پر ان کا التزام کرنا، ان کا اہتمام کرنا، ان کی کوشش کرنا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو ابتدائی بقرعید سے پہلے ذی الحجہ کے جو 10 ابتدائی دن ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوشش ہو سکتی ہے، اگر تم قادر ہو سکتے ہو، تمہیں قدرت ہے، تو یہ دن چونکہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہیں، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ ان ابتدائی دنوں میں روزہ رکھا جائے، ان ابتدائی دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ جو اللہ کے لیے روزے رکھنا پسند کرتے ہیں، جن کو روزے رکھنے کا شوق ہے، ان کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت کے دن ہیں، ان دنوں میں اگر تم روزے رکھتے ہو تو اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یصوم 9 من ذی الحجہ، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لینے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
باوجود اس کے کہ بخشے بخشائے تھے، اللہ عز و جل نے بخشش فرما دی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی حدیث کے اندر ہے کہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو جو بھی جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس قدرت ہے، جو روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یا جس کو روزے رکھنے کی تمنا ہے، بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسن بصری ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 10 دن ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، بقرہ عید سے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں کے روزوں میں سے کسی ایک روزے کا بھی اگر وہ اہتمام کر لیتا ہے، روزے کو رکھ لیتا ہے، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کو ایک روزے پر 2 مہینے کے روزے کا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ یہ عز و جل کا خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جن موقعوں پر چاہتے ہیں، جن لمحات میں چاہتے ہیں، جن گھڑیوں میں چاہتے ہیں، اللہ عز و جل کے رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عمل یہ بتلایا، دوسرے یہ بتلایا کہ جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں، جتنے بھی بھلائی کے اعمال ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ان کا اہتمام کرے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے کی فضیلت دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نمازوں کا بکثرت اہتمام کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اگر اللہ عز و جل نے کچھ دیا ہے تو اپنے پاس سے خاص طور سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ان کو دینے کا اہتمام کریں۔ دیگر دنوں کے مقابلے میں، عام دنوں کے مقابلے میں اس میں دینے کی فضیلت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ کا ذکر بکثرت کیا کریں۔ اللہ عز و جل نے خود قرآن کریم میں فرمایا، ان 10 دنوں کے سلسلے میں اللہ عز و جل کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان منتخبہ دنوں میں، جن دنوں کو میں نے چنا ہے، جن کو میں نے منتخب کیا ہے، ان دنوں میں تم اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ بھائی اور دوستو، فضیلت اس واسطے بھی ان 10 دنوں کی ہے کہ حج اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، اسلام کا پہلا رکن ایمان، اللہ پر ایمان لانا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، لیکن حج جو ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کے پاس جا کر جو حجاج اکرام حج کرتے ہیں، وہ سوائے ذی الحجہ کے 8 سے لے کر 11ویں ذی الحجہ تک جو 5 دن ہوتے ہیں، ان 5 دنوں کے علاوہ آدمی حج کو ادا کرنا چاہے تو بالکل حج ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حج ادا کرنا ممکن نہیں ہے، حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا جو 5واں فریضہ ہے وہ اسی مہینے میں تکمیل پاتا ہے، اسی مہینے میں مکمل ہوتا ہے، اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس واسطے بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر چوتھی چیز حج اور عمرہ کرنا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور، جو اللہ کے یہاں حج مقبول ہو جاتا ہے، جو آدمی خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کہ اللہ نے مجھ پر حج کو فرض کیا ہے، بیت اللہ کو آنے کے لیے مجھ پر فرض کیا ہے، اور وہاں پر جو اعمال ہیں ان اعمال کی انجام دہی کو اللہ نے فرض کیا ہے، صرف اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ حج کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ اگر کسی کا حج مقبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے جنت کے اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے تو اس کے گناہ جسم سے ایسے جھڑ جاتے ہیں کہ یومن ولدت ہو جیسے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، جس دن ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، تو جس طریقے سے گناہوں سے پاک صاف تھا۔ تو بہت سارے ہیں، بہت اللہ والے ہیں جو حج کے لیے بھی جاتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ ان کو سنبھالنا وہاں کے حکومت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے،
تو حج کی بھی فضیلت ہے، عمرے کی بھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ، عمرہ پورے سال بھر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس درمیان میں اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھا عمل ہے۔ پانچواں عمل اس مہینے کے اندر جو بہت محتم بشان ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جس کے پاس ضرورت سے زائد اپنے قرض وغیرہ کو چھوڑ کر جس کے پاس بھی اللہ نے جس کو وسعت دی ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی قرضہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے ساری ضروریات کا حل موجود ہے، اس کے بعد اس کے پاس پیسے موجود ہیں، پھر وہ قربانی نہیں دیتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی وعید سنائی ہے۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، بڑی کمی کی جاتی ہے کہ سب تو کیے جاتے ہیں، غیر ضروری رسموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، غیر ضروری جگہوں میں بکرے تو ضرور ذبح کیے جاتے ہیں، غیر ضروری جگہوں میں قربانیاں تو ضرور دی جاتی ہیں، جن کو خاندانوں نے گڑھا ہے، جن کو قبیلوں نے گڑھا ہے، اپنے قبیلے اپنے خاندان کی رسم و رواج کی تو ہمارے پاس اہمیت ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اور فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہاں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی بھی کہہ دے تو اس کے لیے تو دے دیتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان، شاید ہی بہت کم مسلمان ایسے ہوں جن کے اوپر قربانی واجب نہ ہوتی ہو، لیکن سب ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی جہاں اللہ کے لیے اور صرف جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہاں پر کرنے کے لیے پیسے بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فضیلت فصل لربک وانحر کہ عید الاضحیٰ کے دن آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی دینا ہے، یہ قربانی بھی دینا ہے۔ یہ قربانی کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو وہ تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، پھر اللہ عز و جل نے جب ان کے خلوص کو دیکھا تو اس کی جگہ ایک مینڈھے کو قربانی دے دی گئی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنی امت کے لیے اللہ عز و جل نے ہر بقرعید کے موقع سے قربانی دینے کو اگر وسعت ہے، استطاعت ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، وہ گنہگار ہو جاتا ہے اگر وہ قربانی نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کو قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی من احراق الدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون کے بہانے سے زیادہ اس دن آپ کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا انہ لا یأتی یوم القیامہ، یہ جو قربانی آپ دیتے ہو یہ آپ کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہو، یہ کوئی اللہ پر، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یأتی یوم القیامہ کہ یہ جو قربانی دیتے ہو تو یہ قربانی کا جانور روز قیامت تمہارے پاس بقرونہا اپنی سنگھوں کے ساتھ آئے گا، وشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، وازلافیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ کہ تم اگر خلوص کے ساتھ قربانی دیتے ہو اللہ کے لیے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قربانی کے جانور کے اوپر تم چھری چلاتے ہو اور وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ان الدم یقع من اللہ بمکان کہ اللہ کے یہاں اس کا ثواب اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے قبل ان یقع علی الارض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم قربانی دو تو فتیبو بہا نفسن کہ اپنے دل کو خالص کر لو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ میں بھی قربانی دیتا ہوں، یہ کوشش مت کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ اگر قربانی کرو گے تو تمہارا قربانی کا خون زمین پر نہیں گرے گا، اس سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر حضرات صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، یہ قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد محترم، تمہارے جد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو
بیٹے کی قربانی دی تھی، اللہ تمہیں جانور کی قربانی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ان کی سنت ہے۔ انہوں نے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ یہ صحابہ کرام بھائی اور دوستو، ایمان اتنا کمزور ہو چکا، نماز کے نہیں، روزے کے نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا جو مجموعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، جب بھی وہ کچھ کام کرتے تھے تو کام کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام کر رہے ہیں تو اس کام کے کرنے میں ہمیں کیا نفع ملے گا؟ ان کو آخرت سمجھ میں آتی تھی۔ پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ قربانی دیں گے تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، کہ تم جو جانور دیتے ہو ہر جانور کے ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینڈا ہوتا ہے، مینڈے میں تو بال بہت ہوتے ہیں، الصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینڈے میں تو بال بہت ہوتے ہیں، اون ہوتا ہے اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ مینڈے کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ تو بھائی اور دوستو، قربانی بھی ہے جو ذی الحجہ عید الفطر کے دن دینا ہے، جس کی بے انتہا اہمیت ہے۔ لیکن بھائیو، چھٹویں چیز جو کرنی ہے، اگر کسی کو قربانی دینے کا ارادہ ہے، اگر کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک ہدایت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہدایت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ تم جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ چکو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرَادَ أَن يُضَحِّي، اور تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے قربانی دینا چاہتے ہو، اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ، کہ اس کو چاہیے کہ نہ تو اپنے بال کاٹے، نہ اپنے ناخن کاٹے، اور نہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بیان فرمایا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ ذی الحجہ کا آنے والا مہینہ ہے جو نہایت ہی محترم ہے، جس کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے رکھنے کا، اگر روزے رکھنے کا شوق ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کے یہ روزے ہوتے ہیں۔ ورنہ تو یوم عرفہ کا جو 9ویں کا جو روزہ ہوا کرتا ہے حاجیوں کی مشابہت میں، اس روزے کو تو رکھنا ہی چاہیے، اور اس مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں صدقہ کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اور والدین کے احترام کا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً قربانی کے لیے تو ہر مسلمان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اعمال ہمارے لیے مشروع فرمائے ہیں ان کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔